اسی لیے اللہ نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آیا۔ یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بات کی نفی کرنا کہ آپ نے احسان نہیں کیا، یعنی اللہ رب العزت کا تعارف کروا کر حضور نبی کریم علیہ السلام کا ہم پر کوئی احسان نہیں، یہ بہت بڑی بے باکی ہے، جسارت ہے۔ بلا شبہ حقیقت میں احسان فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے اس احسان عظیم میں نبی کریم علیہ السلام واسطہ ہیں۔ آج ہمیں شریعت کے احکام نصیب ہوئے، یہ حقیقت میں تو اللہ رب العزت کا احسان ہے، لیکن اس احسان کا سب سے بڑا جو سبب ہے، وسیلہ ہے، وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ اگر اپنے ماں باپ کا احسان نہ مانیں تو آپ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کرتے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کا احسان ماننے کا حکم دیا۔ انشکر لی ولی والدیک، فرمایا کہ تو میرا شکر بھی ادا کر، اپنے ماں باپ کا شکر بھی ادا کر، جو تیری پرورش میں، تیری کفالت میں، تیری تربیت میں ظاہری وسیلہ ہے، تو ان کا بھی شکر ادا کر۔ تو آپ دیکھیے قرآن واضح طور پہ یہ تصور دے رہا ہے کہ حقیقت میں تو شکر اللہ کا ہے، احسان اس کا ہے، لیکن اس احسان میں وہ محبوب علیہ السلام سب سے بڑا وسیلہ ہے کہ جنہوں نے یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے پتھر برداشت کیے، تلواروں کے وار برداشت کیے، جن کے بدن مبارک کو لہو لہان کیا گیا، اور جنہوں نے پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچایا۔ یہ کہنا کہ نبی کریم علیہ السلام کا کوئی احسان نہیں، یہ کسی امتی کو یہ کلمات زیب نہیں دیتے۔ اس امت کی جو سب سے پہلی کھیپ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ صحیح بخاری میرے پاس موجود ہے، اس کی کتاب المغازی ہے، اور اس کی حدیث جو امام بخاری علیہ رحمت نے نقل کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور کی بارگاہ میں کیا کلمات کہے۔ حدیث نمبر 4330 ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ بات فرمائی اور انصار کو فرمایا، یا معاشر الانصار، اے گروہ انصار، الم اجدکم دلالا، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ فہداکم اللہ بی، تو اللہ نے میرے سبب سے تمہیں ہدایت دی ہے۔ فہداکم اللہ بی، یہ حضور احسان اور امتنان جتا رہے ہیں صحابہ کرام انصار پر، اور فرمایا وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، تم جدا جدا تھے تو اللہ نے میرے ذریعے تمہیں جوڑ دیا اور تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی۔ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي، اور تم فقیر تھے، اللہ نے میرے وسیلے سے، میرے سبب سے تمہیں غنی کر دیا۔ یہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات فرمائے تو حدیث میں آتا ہے کلما قال شیئا، حضور جب بھی ایسا کوئی کلمہ فرماتے تو انصار کہتے اللہ ورسولہ امن، کہ ہم پر اللہ کا بھی احسان ہے اور اللہ کے رسول کا بھی احسان ہے، اور بلکہ امن یہ اس میں تفضیل کے ساتھ ہے کہ باقی عام لوگوں کا احسان ہے اور سب سے بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور پھر اس کے رسول علیہ السلام کا احسان ہے۔ یہ صحابہ کرام کی تعلیم ہے، یہ انصار کا عقیدہ ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں اللہ ورسولہ امن کے کلمات کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ مرزا جیلمی لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہا ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے متعلق یہ عقیدہ دے کہ حضور کا کوئی احسان نہیں ہے، تو یقیناً یہ ایک فتنہ ہے اس امت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس فتنہ سے ہمارے نوجوانوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔